بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات بفضل اللہ تعالی۔ آج ہم الموطأ فی الاعراب کا آخری سبق کرنے لگے ہیں۔ یہ آخری اس کا درس ہے، آخری لیکچر ہے، آخری شیئرنگ ہے آپ کے ساتھ۔ آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی مدد اور اس کے احسان اور اس کی توفیق سے مجھے، آپ کو، ہمیں ان اسباق کو پڑھنے کی توفیق ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری کاوش کو، اور اس سب عمل میں جو اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اجر شیخ سلیمان حافظہ اللہ کو بھی پہنچائے، آمین۔ اور ہمارے تمام ان اساتذہ کو جن سے ہم نے کوئی بھی لفظ سیکھا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ آخری سبق کرتے ہیں۔ سبق کی ابتدا سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھے آج صبح ایک میسج ریسیو ہوا، ایک میسج ملا۔ ہمارے ایک بیٹے ہیں جو شاید کسی مدرسے میں پڑھتے ہوں گے، انہوں نے مجھے 3 کتابیں بھیجی کہ جی یہ بھی پڑھا دیجئے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ان کا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مجھ جیسے طالب علم پہ ایک بھروسہ تھا، ایک ان کا اعتماد کہ شاید ان کو یہ لگا کہ، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کتابوں کی وضاحت کر پاؤں گا۔ تو اس میسج سے مجھے ایک میسج مل گیا کہ جو میں آپ سب کو دینا چاہوں گا۔ آپ کہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، یا آگے آنے والے وقت میں آپ کبھی یونیورسٹی جائیں گے، کبھی کالج جائیں گے، میں آپ کے ساتھ ایک عربک گرامر کا ایک سٹینڈرڈ آپ کو روڈ میپ دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ روڈ میپ دل سے فالو کریں گے، یعنی اگر آپ اس روڈ میپ کو ایز اے نالج، ایک علم کے طور پہ فالو کریں گے، تو آپ دنیا کی کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھا لیجئے گا، آپ کو خود سمجھ آنے لگے گی، آپ کو خود اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو اس کی کچھ وضاحت دیتا ہوں۔ انہوں نے جو کتابیں شیئر کی اس میں ایک نحو میر تھی اور ایک 2 صرف کی کتابیں تھیں۔ دیکھیں، پوری دنیا میں عربک گرامر کا جو نالج ہے وہ ایک سا ہے، صرف لکھنے والے کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات لکھنے والے ترتیب بھی نہیں توڑتے، ترتیب برقرار رکھتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ترتیب متقدمین یعنی جو بزرگوں نے پرانے ادوار میں قائم رکھی، ان کو آنے والے اس کے بعد سے قائم رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عربی گرامر کی کتاب، صرف کی کتاب، وہ تمام آپس میں کہیں نہ کہیں لنک ہوتی ہیں۔ ہر لکھنے والا کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس میں اضافہ کرتا ہے، کچھ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر ہم بیس سمجھ لیں، یعنی بنیاد سمجھ لیں، تو پھر ہمارے لیے کسی بھی گرامر کی کتاب کو سمجھنا انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا۔ تو وہ روڈ میپ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ روڈ میپ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور اس میں 2-3 تو خیر علماء اس ترتیب کو فالو کرتے ہیں، تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی چیز، اگر آپ فہم القرآن اور حدیث کے سٹوڈنٹ ہیں، یا کسی مدرسے کے سٹوڈنٹ ہیں، اور آپ وہاں عربی اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ترتیب فالو کیجئے، ہو سکے تو کیجئے گا۔ It's not instruction, it's only guide line۔ ہمارا 2024 کا جو آسان لغت القرآن جو کورس چل رہا ہے، وہ انتہائی آسان اور مناسب ہے۔ یا پھر شیخ عامر سہیل حفظہ اللہ جو میرے بھی استاد ہیں، ان کے لیکچرز ہیں لسان القرآن کے، یا پھر ان کو فالو کر لیں۔ تو اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک فالو کر لیں یا دونوں فالو کر لیں، واٹس ایور۔ اس کے بعد نیکسٹ ترتیب کیا ہے؟ اب میں آپ کو اگلی ترتیب دینے لگا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 2 کورسز ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی وہ اگلی ترتیب کی بیس ہے۔
اگر آپ یہ کورس فار ایگزامپل انشاءاللہ جو ہمارا 2024 کا آسان لغت القرآن کورس جو چل رہا ہے یہ 60 لیکچرز پر محیط ہوگا. اب 60 لیکچرز کو بہت زیادہ نہیں ہے اور الحمدللہ ہم نے اسے آسان طریقے سے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اس کی ورک بک پر کام چل رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ کورس کے اختتام تک امید ہے ریڈی ہو جائے گی. تو اس کے اندر بھی کافی کچھ ہوگا. تو یہ کورس کرنے کے بعد آپ کو سیر حاصل نالج مل جاتا ہے جس کے ذریعے آپ فہم القرآن بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ عربک گرامر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یو آر ریڈی ٹو ڈو اٹ. تو یہ یوں سمجھ لیجئے اب یہ اسٹوڈنٹ پر منحصر ہے. بہت تیز اسٹوڈنٹ ہے تو وہ 6 مہینے میں کر لیں گے, تھوڑے سلو ہیں تو وہ 1 سال میں کر لیں گے. تو یہ تو اسٹوڈنٹ کی شوق اور اس کی دلچسپی پر ہوتا ہے, اور کرنے والے 2 مہینے میں کر لیں گے, کرنے والے اس کو 40 دن میں بھی کر لیں گے. سو اٹس ناٹ اے بگ پرابلم, ہر چیز وہاں اویلیبل ہے. لیکن جب اس کی ورک بک ریڈی ہو جائے گی تو وہ اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کورس کرنے کے بعد کیا ہوگا, دیکھیں یہ کورس کرنے کے بعد آپ ریڈی ہیں عربک گرامر کو عربک میں سٹڈی کرنے کے لیے. اس کے بعد میں ذاتی طور پر جو کتابیں آپ کو ریفر کروں گا وہ ہے النحو الصغیر. 14 لیکچر ہیں, آلریڈی پلے لسٹ ریڈی ہو چکی ہے, یوٹیوب پر موجود ہے. اور اس کے جو مزید جو ورک بک ہے وہ انشاءاللہ ود ان 1 منتھ وہ بھی ریڈی ہو جائے گی. اس کے بعد الصرف الصغیر ہے. سو الصرف الصغیر بھی 14 یا 15 لیکچرز پر محیط ہے. اس کی بھی ورک بک ود ان 1 منتھ انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی. یہ کتاب بھی تیار ہوگی. یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں یعنی آنے والے دیکھیں گے تو سب ریڈی ہوگا, اور ان چینل کے یوٹیوب ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہوں گے. یہ ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس میں واٹس اپ ہے چینل, اور اس کے بعد یوٹیوب کمیونٹی ہے, اس کے بعد انسٹاگرام ہے, وہاں پر بھی ان کے لنکس ہم انشاءاللہ پوسٹ کرتے رہیں گے. سو النحو الصغیر, الصرف الصغیر. اچھا یہ 2 کتابیں. پھر تیسری ہے الموطأ فی الاعراب جس کا آج انشاءاللہ 7واں لیکچر ہے, تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی کتاب آج ہی اس لیکچر کے ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دی جائے گی. اس کے اندر ورک بک ہے, اس کے اندر آپ کی پریکٹس کے لیے میں نے مثالیں دی ہیں, آپ ان مثالوں کو حل کریں, باقاعدہ ان کو لکھیے. دیکھیں میرے بھائیوں میری بیٹیوں, بولنا نہیں ہے کہ جی آپ بول کے کر رہے ہیں, نہیں, آپ نے قلم اٹھانا ہے اور اس کے اندر سیاہی بھرنی ہے, اور اس کے ساتھ ان پیپرز کو کالا کرنا ہے. جو پیپر کالے کرتا ہے اسی کا دماغ بھی کالا نہیں ہوتا بلکہ دماغ بھرتا ہے. یعنی جو پیپر بھرتا ہے اس کا دماغ بھرتا ہے. یہ ایک آپس میں کنیکٹڈ بات ہے. اچھا یہ 3 کتابیں کیوں؟ دیکھیں اگر ہم عربک گرامر میں بڑی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عربی گرامر کو ٹچ کرنا ہوتا ہے, جو کہ نہ تو لسان القرآن کر کے کیا جا سکتا ہے, نہ ہی ہمارا کوئی کورس کر کے کیا جا سکتا ہے. عربک گرامر کی کتابوں کو ٹچ کرنے کے لیے ان کتابوں سے واسطہ پڑھنا ضروری ہے, اور وہ براہ راست کسی بڑی کتاب سے واسطہ نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. تو یہ 3 کتابیں میری ذاتی رائے میں الحمدللہ کافی ہیں جو آپ کو عربک گرامر کے اصل سمندر میں داخل کرنے کے لیے بہترین راستہ ہیں. اس کے بعد آتا ہے جناب, یہ تو ہو گئے دیکھیں ابتدائی سٹوڈنٹس, یہ ابتدائیہ کے لیے ہیں, یعنی جو ابتدائی ہیں عربک گرامر عربی زبان میں. اب آتے ہیں ہم نیکسٹ کتاب کی طرف, انتہائی مشہور کتاب قطر الندى وبل الصدى. قطر الندى وبل الصدى یہ کتاب متوسط درجے کی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ 3 کتابیں اصل میں ریڈینس ہیں اس کتاب کو ٹچ کرنے کے لیے. تو یہ کتاب متوسط درجے کے طالب علم کے لیے ہے. اس کتاب میں جو یہاں پر ہم نے مختصراً ڈیفینیشنز دیکھی ہیں ان کی وضاحت آتی ہے, لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ قطر الندى وبل الصدى کے لیکچر پڑھیں گے اور سنیں گے اور دیکھیں گے, ان کی بھی انشاءاللہ ہم باقاعدہ شرح اپنی تیار کریں گے, یوٹیوب لیکچرز ہوں گے, پریزنٹیشنز بنائی جائیں گی, ان کے اوپر پورا کام ہوگا باذن اللہ, اور اس کی بھی ہم اسی طرح ورک بک سب کچھ ریڈی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے, اور انشاءاللہ یہ کچھ 1-2 مہینے کے اندر شروع ہوگا, کیونکہ بیچ میں مجھے ابھی الموطأ فی الاعراب کا 2nd ورژن کرنا ہے. اچھا اس کتاب کو جب آپ سٹڈی کر رہے ہوں گے تو پھر جو کچھ ہم نے آسان لغت القرآن کورس میں اردو میں بتایا ہے اس کی کچھ وضاحتیں اس میں آپ کو عربک لینگویج میں اور تھوڑے سٹینڈرڈ انداز میں ملیں گی جو ہم نے یہاں آسانی کے لیے اختیار کی. اچھا جی یہ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم دا مدر آف عربک گرامر, کتاب الفیۃ ابن مالک. اب یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے
کہ جتنی بھی دنیا بھر کی عربک گرامر کی کتابیں ہیں یہ ان کی مدر ہے، کہ ان کو جتنے بھی سٹینڈرڈ لنکس بیان کرنے ہوتے ہیں، یعنی ان کو جو جسے کہتے ہیں نا کوئی بھی قاعدہ اور جو قانون ہے اس کا مصدر کیا ہے، جہاں جا کر دیکھا جائے کہ اچھا یہ سٹینڈرڈ ہے جن پر تمام علماء کا جو اتفاق ہے کہ جی یہ وہ قاعدے قانون ہے جو بالکل صحیح اور سٹینڈرڈ ہے، تو وہ کتاب ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی کتاب ہے۔ اس کو کرنے کے بعد ویسے تو قطر الندى و بل الصدا کے بعد بھی کافی کچھ کھل جاتا ہے، لیکن کتاب الفیت ابن مالک جو ہے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جب ہم اس کی شرح کو پڑھ لیں، اس کے اندر قواعد کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تو پھر آپ دنیا کی کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ سیٹ اپ اور وہ راستہ ہے جس کے ذریعے عربک گرامر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے اور ہر چیز سمجھ آنے لگتی ہے، لیکن بشرطے کہ آپ ان کتابوں کو، یعنی دیکھیں اس علم کو ایک مہارت کے طور پر اگر لینا ہے، اگر کوئی ہمارا یہ خیال ہے کہ میں اس کو پڑھ کے کہیں مولوی لگ جاؤں، کہیں مفتی لگ جاؤں اور کہیں میں، تو دیکھیں جب ہم اس نیت کے ساتھ کچھ اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ میں نے اس کے ذریعے کچھ دنیا حاصل کرنی ہے، تو پھر یہ علم اپنا آپ کے حوالے نہیں کرتا۔ ہمیشہ پوری دنیا میں جتنے بھی نالج ہیں، جتنے بھی علم ہے، وہ اپنا آپ اس وقت ہمارے حوالے کرتے ہیں جب ہم اس کے لیے خود کو ڈیووٹ کر دیں اور ہم تمام مقاصد کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اگر میرا مقصد ہو کہ میں یہ سب سیکھ کے اپنا انسٹیٹیوٹ کھول کے پیسے کماؤں گا، تو پھر یہ علم آپ کو اپنا آپ نہیں دے گا، معلومات دے دے گا، علم آپ کو اپنا آپ نہیں دے گا۔ تو وہ ہمیشہ ہم سٹرگل کرتے رہیں گے، ہمیشہ کوئی ہمارے سامنے دوسری کتاب آئے گی تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے پڑھی نہیں ہے، ہم نے تو صرف یہی پڑھی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے یہ اس طرح سیکھی ہے کہ ہم اس کو ایز اے نالج، ایز اے علم لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کو اپنا آپ بھی دے گا اور پھر یہ آپ کے لیے رہنما بن جائے گا دوسری کتابوں میں۔ تو پھر یہ نحو میر و نحو پیر وہ جو بھی آئیں گی یہ حل ہو جائیں گی، یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ الفیت ابن مالک سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ الفیت ابن مالک کتاب کے بعد کتابیں ختم ہیں بس۔ جس آدمی نے اس کی شرح سمجھ لی، اس کتاب کو فائنل کر لیا، اس کے بعد وہ دنیا کی کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے، وہ آپ کو اس کو بالکل ایسے جیسے برف پانی میں ڈلے تو وہ پانی بن جاتی ہے، ایسے کر دے گا وہ اس کو۔ یہ سب باتیں میں آپ کو بلا وجہ نہیں کر رہا، سمجھنے کے بعد کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اس راستے کو صحیح سے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں آج کے ہم سبق کی طرف۔ اختتامیہ ہے المجرورات۔ شیخ نے المجرورات کو اپنے اس کتابچے میں شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے اس میں 3 بتائے ہیں کہ عربک گرامر میں کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی 3 جو ہے وہ اسباب ہیں۔ فعل مضارع جو ہے وہ مجرور نہیں ہوتا، تو صرف اسم ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے۔ پہلی چیز المجرور بحرف الجر، مثلا جملہ دیا انہوں نے ایگزامپل میں سلمت علی علی جن، سلمت علی علی جن، اب دیکھ رہے ہیں علی حرف جر ہے، علی جن یہ اسم مجرور ہوا ہے۔ اب اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ دیکھیں جار مجرور، ظرف مضاف الیہ یہ شبہ جملہ ہوتے ہیں اور یہ مل کر ہی کچھ نہ کچھ بنتے ہیں۔ اب یہاں علی جن جو اسم مجرور ہو رہا ہے، اس کا عربک گرامر میں جملے میں ذاتی کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اس علی جن کا تنہا کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی میں اگر نام دینا چاہوں علی جن یہاں پر کیا ہے جملے میں، تو یہ علی جن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو ہم علی حرف جر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تو یہ مل کر شبہ جملہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب شبہ جملہ، اس کا جو اعراب ہے وہ ہم اگلے ورژن میں سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ویسے آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے، جملے میں بنتا کیا ہے، لیکن ہم اس کا اعراب وہاں سیکھیں گے۔ تو یہاں اب علی کا اعراب کیا کیا جائے گا؟ علی کا اعراب سمپلی یہ کیا جائے گا کہ اس کا جو بیان الموقع یا نوع ہے اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا، اور صرف اس کی اعرابی حالت بیان ہوگی مجرور بحرف الجر۔ ہمیں مجرور ہونے کی وجہ دینی ہوگی۔ کیوں مجرور ہونے کی وجہ کیوں دینی ہے؟ کیونکہ اس کا عامل خاص ہے، کیونکہ اسم کے حالت جر میں جانے کی 2 ریزنز ہیں، ایک حرف جر ہے، دوسرا اضافت ہے۔ تو ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ یہ یہاں کیوں مجرور ہوا ہے، اس سبب کو بیان کرنا ہے، وہ ہے حرف جر۔ تو وہ ہم کر دیں گے مجرور بحرف الجر، یعنی یہ مجرور ہوا ہے حرف جر کی وجہ سے۔ علامت جرہ الکسرہ،
اب یہاں پر جو بھی آ جائے، مثلا الکافرین آ جائے تو ہم کر دیں گے الکافرین کو کہیں گے مجرور بحرف الجر علامت جر الیا، الکافرین، اب کافرین کو ہم کیا کریں گے؟ مجرور بحرف الجر علامت جرہ الالف، المؤمنات یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ مجرور بحرف الجر وعلامت جرہ الکسرہ، علی ابراہیم، ابراہیم مجرور بحرف الجر علامت جرہ الفتحہ، اس طرح سے ہم اس کا اعراب کر دیں گے۔ مثلا سلمت علیہ، اب ہم نے علی کی جگہ پر ہاں ضمیر کو لے آئے ہیں ہم، اور ضمیر متصل بارز ہے، تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ سیم وہی، پہلا رکن یہاں پر خالی کر دیا جائے گا اور ہم کہیں گے فی محل جر بحرف الجر ضمیر بارز متصل۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں آخر میں کچھ تنبیہات آ رہی ہیں اہم، ان تنبیہات کو غور سے سمجھ لینا ہے، تو انشاءاللہ اس سے کچھ چیزیں مزید ہمارے لیے آسان اور کلیئر ہو جائیں گی۔ تو کیا کریں گے؟ مبنی علی الکسری، اب یہاں پر ہم نے مبنی کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معرب نہیں بلکہ مبنی اسم ہے۔ مجرور ہونے کی دوسری وجہ مجرور بالاضافہ، ھذا قلم الطالبی، اب الطالبی کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، ھذا قلمہ مضاف الیہ ضمیر بارز متصل فی محل جر مبنی علی الضم۔ الحمدللہ آپ کو یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہاں ضمیر ہے اس کی حرکات بدل رہی ہیں، جو حرکات موجود ہوں گی اسی کو مبنی بنا دیں بظاہر جو سامنے نظر آ رہی، کیونکہ اس کی حرکات بدلتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تیسری وجہ ہے التابع للمجروری۔ دیکھیں توابع تو چل رہے ہیں نا، توابع اپنے اسم کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ہم نے پڑھے ہیں کیا ہے؟ ہمارے پاس بدل ہے، توکید ہے، نعت ہے اور معطوف ہے۔ جملہ اور یہاں لائے ہیں وہی جملے جو پہلے استعمال کر رہے تھے، انہی جملوں کو یہاں پر انہوں نے دوبارہ وہ چینج کر کے اسی جملے کو لے کر آئے۔ جملہ ہے سلمت علی اخی محمد نفسہ و صدیقہ المجتہد، یہاں پر ضمہ کی بجائے کسرہ آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ محمد کا اعراب کیا ہے؟ بدل مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، نفسہ توکید معنوی مجرور وعلامت جرہ الکسرہ وہو مضاف، وصدیقہ معطوف مجرور وعلامت جر الکسرہ وهو مضاف، المجتہد نعت صفت مجرور وعلامت جر الکسرہ۔ یہ مضاف الیہ کا اعراب ہوگا، کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ ضمیر بارز متصل فی محل جر مبنی علی الضم، سیم اس کا بھی سیم ہو جائے گا۔ یہاں پر اگر اعراب کریں تو کیا ہوگا؟ اخ کو ہم کہیں گے اسم مجرور بحرف الجر وعلامت جرہ الکسرہ وہو مضاف، اب یا کا اعراب بھی ہو جائے گا، یا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ضمیر بارز متصل فی محل جر مبنی علی السکون، اس طرح اس کا بھی اعراب ایسے بن جائے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مجزومات۔ مجزومات بڑی کلیئر ہیں، المضارع، اور اس کے لیے ہمارے پاس جوازم موجود ہیں، لم، لام الامر، لا ناہیہ۔ اب لم، لما، لی اور لا، لام کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کو نفی اور ماضی میں لے جاتا ہے، لما بھی فعل مضارع کو مجزوم، نفی اور ماضی میں لے جاتا ہے لیکن توقع کے لیے آتا ہے، لام، لام الامر کے لیے آتا ہے، لا، لا ناہیہ ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ لم۔ اچھا جوازم اور بھی ہیں، جوازم دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ایک وہ جو دو افعال کو مجزوم کرتے ہیں، یعنی دو افعال اس کے ساتھ مجزوم ہو جاتے ہیں۔ وہ دو افعال کون سے ہیں؟ یعنی اگر شرط کے لیے آ جائے مثلا ان ہے، اور یا اس کے علاوہ وہ انسٹرومنٹس جو جملہ کو شرط کے میننگ میں لے جائیں، جس میں مثلا من ہے، ایو ہے، ما ہے، اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جب یہ شرط کے لیے استعمال ہوں تو پھر یہ مجزوم کر دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور اگر شرط کے لیے استعمال نہ ہوں تو پھر نارمل اپنے کنڈیشن میں آتے ہیں، تو اس صورت میں دو فعل مضارع مجزوم ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد اس ٹاپک کو سٹڈی کرنا نہیں بلکہ فعل مضارع کے مجزوم کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ مجزوم ہو تو اس کا اعراب کیسے ہوگا۔ تو اب کیا کہیں گے؟ احمل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ السکون، تقصر لما تقصر مضارع مجزوم وعلامت جر السکون، لتجتہد مضارع مجزوم وعلامت جزم السکون، تلعب مضارع مجزوم وعلامت جزم السکون، لم یحملنا، اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے لیکن یہ مبنی ہے، تو کیا کہیں گے؟ فی محل جزم مبنی علی السکون،
فی محل جزم کیوں کہا؟ پیچھے جازمہ ہے. اگر یہاں پر ان آ جائے گا تو ہم کہہ دیں گے فی محلی نصب، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے فی محل رفع. اس طرح سے ان کا اعراب ہوتا ہے. تو الحمدللہ اب تک ماشاءاللہ آپ مجھے معلوم ہے کہ کافی ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اس معاملے میں، تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، آپ کو سب اس وقت کلیئر ہے. سو اگر ہم آیات میں اگزامپلز دیکھیں، آیت ہے لا تفسدوا فی الارض، تفسدوا کا اعراب کیا کریں گے؟ معرب فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ حذف النون. ام لم تنذرہم، تنذر کا اعراب کریں جی، فعل مضارع معرب مجزوم علامت جزمہ السکون، علامت جزمہ السکون، not حذف السکون. it's a wrong text. صراط الذین انعمت علیہم، معرب not معرب، یہ مبنی اسم ہے، یہ مبنی اسم ہے. ہم کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ فی محل جر مبنی علی الفتح. الحمدللہ رب العالمین، عالمین معرب، مضاف الیہ مجرور علامت جرہ الیا، چونکہ جمع مذکر سالم ہے. لا تفسدوا فی الارض، الارض معرب، پہلا پورشن کوئی جواب نہیں اس کا، مجرور بحرف الجر علامت جرہ الکسرہ. کلہ معرب توکید معنوی مجرور علامت جر الکسرہ وہو مضاف وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اب ہاروت اور ماروت دونوں کا ایک ہی اعراب ہے، کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہے. غور کرنے سے پتہ چلے گا کیسے. پہلی بات وما انزل علی الملکین، یعنی ہم نے نہیں نازل کیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں. اب یہ ہاروت کو یہاں کیسے مفعول بنائیں گے؟ مفعول بنا کر آپ کر رہے ہیں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاروت اور ماروت نام ہے، تو یہ بیسیکلی ان دونوں فرشتوں کا بدل بن کر آ رہے ہیں کہ وہ دو فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. اب اعراب کیا ہوگا؟ بدل مجرور علامت جر الفتحہ، فتحہ. کیوں فتحہ ہے؟ کہ غیر منصرف اسم. اگلی آیت لا نصبر علی طعام واحد، واحد معرب نعت اور مجرور وعلامت جرہ الکسرہ. کیا کہا؟ تو یہ تو مختصر آپ کے سامنے میں نے اس کو دکھایا. اب کتاب میں انہوں نے کچھ جملے دیے ہیں جن کا انہوں نے ہمیں چاہا ہے کہ اعراب انہوں نے کر کے دکھایا. خیر، لیکن آپ نے بنا کتاب میں دیکھے خود سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جو میں پریکٹس بک میں باقاعدہ ایمپٹی صورت میں دوں گا. اس میں ہر کلمہ کو اسی طرح دیا گیا ہوگا، آپ نے اعراب کرنا. مثلا جملہ ہے ابوک یقضی بالحق کی، یعنی تمہارا حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. تو جملے کا اعراب کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے ابتدا ہو رہی ہے، اور اسم حالت رفع میں مرفوع ہے. تو سمپل از دیٹ. ابو اسماء خمسہ میں سے معرب اسم ہے، ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پر ہے مبتدا مرفوع علامت رفع الضمہ وہو مضاف. کاف کیا ہے؟ اب یہاں پر فی محل جرن ہے، ہم موقع بیان کر لیں. کاف کیا ہے؟ مضاف الیہ فی محل جرن مبنی علی الفتح. یقضی کیا ہے؟ دیکھیں یقضی ایک جملہ ہے، فی الحال ہم اس کا پورے خبر کو مقام دینے کے لیے ہمیں جملوں کا اعراب سٹڈی کرنا ہوگا، وہ ہم نیکسٹ ورژن میں کریں گے انشاءاللہ. یقضی فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ المقدرہ. مقدرہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر ثقل کی وجہ سے ہم حرکت ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں. اب اس کا فاعل کیا ہوا؟ ضمیر مستتر، ہم کیا کہیں گے؟ فاعل ضمیر مستتر فی محل رفع مبنی علی الفتح. اب آگے آ جائے با حرف جر مبنی لا محل له من الاعراب مبنی علی الکسر. اچھا یہ جو ترتیب ہے نا، یہ ہم نارمل بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، یہ اس میں وہ آپشن ہے. اچھا ویسے سب میں یہ آپشن ہے کہ ترتیب تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سٹینڈرڈ یہی رہے گا. لیکن اگر کبھی آگے پیچھے ہو جائے یا کر دیں تو اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. سو کیا ہوا؟ الحق کی مجرور بحرف الجر علامت جر الکسرہ، اور اس کا اعراب ہم اس طرح سے نہیں بیان کریں گے. سو یہ اس طرح کی پریکٹس میں نے آپ کے سب جملوں کی بنائی ہے. تمام جملے اسی طرح آپ نے ایک ایک کر کے ان کو حل کرنا ہے. اس کے ایک ایک پارٹ کو الگ الگ کیا گیا ہے تاکہ اچھی آپ کی وہاں پر مشق ہو. اور پلیز پھر میری وہی درخواست ہے کہ آپ نے لکھنا ہے، لکھنا ضرور ہے، وہاں پر رائٹ کرنا ہے پین سے. کوئی نہیں 200-300 روپے لگیں گے پیج پرنٹ کرنے میں. دیکھیں علم حاصل کرنے میں کیا گیا جو خرچ پیسہ ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب انہوں نے کچھ تنبیہات
یہاں پر دی ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ هذه الوريقات خاصة بإعراب المفردات دون الجمل. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیجز ہیں وريقات، اب ورقن کا یہ اسم التصغیر ہے جو ہم نے الصرف الصغیر میں پڑھا تھا. سو یہ جو چھوٹے چھوٹے پیجز ہیں هذه الوريقات خاص ہیں مفرد کلمات کے اعراب کے لیے، جملوں کو چھوڑ کر، یعنی جملوں کا اعراب اس میں نہیں کیا گیا. پھر وہ کہتے ہیں هذه الوريقات تبين طریقة الاعراب العامة، یعنی یہ جو پیجز ہیں یہ اعراب کا جو عام اور مشہور اور بیسک سٹینڈرڈ طریقہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں. وَهُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ قَلِيلَةُ الْوُرُودِ أَغْفَلْتُ ذِكْرَهَا خَوْفَ التَّشْوِيشِ عَلَى ذِهْنِ الطَّالِبِ. وہاں پر کچھ مستثنیٰ چیزیں ہیں جو بہت کم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو میں نے اس میں ڈسکس نہیں کیا کہ طالب علم کا جو ذہن ہے وہ بھٹک نہ جائے، ادھر ادھر پریشان نہ ہو جائے کہ یہ کیا، ابھی تو یہ کہہ رہے تھے تو اب یہ کہہ رہے ہیں. اس میں سے مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کو ہم نے مبنی پڑھا ہے کہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک مقام ہے جہاں اکثر علماء گرامر اور اعراب کے علماء استثناء قرار دے دیتے ہیں. وہ کب؟ لیکن اس میں بھی بہت ساری علماء کا آپسی اختلاف موجود ہے. وہ یہ کہ جب فعل ماضی جملہ شرطیہ میں ایسے انسٹرومنٹس کے ساتھ استعمال ہو جائے جو جوازم کا کام کرتے ہیں. مثلا میں کہوں ان فعلتا، اب ان شرطیہ ہے اور آگے میں کہہ رہا ہوں فعلتا، ان فعلتا اگر تم نے کیا، تو وہ پھر یہاں کہتے ہیں کہ فعل ماضی صرف پوری عربک گرامر میں ایک جگہ اس کا اعراب آتا ہے اور وہ جہاں پر جزم ہے، تو یہاں وہ کہتے ہیں فی محل جزم. یہ بات وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ہے استثناءات قلیلۃ الورود، یعنی بہت کم ہے یار. اس کو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں اپنی شرح میں اس کو ذکر کروں گا. پھر وہ کہتے ہیں هذه الوريقات لمن شدا من النحو مبادئه. یہ پیجز وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے نحو کے اصول کو حاصل کر لیا ہے. اما من دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو جن کو یہ باتیں نہیں پتا اور وہ انہوں نے یہ جو نحو کے اصول نہیں سٹڈی کیے ہیں، تو فربما لا تناسبہ، تو شاید یہ کتاب ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دے گی، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں سآتی مبادی النحو فی صنو هذه المقدمۃ الموطأ فی النحو انشاءاللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عنقریب نحو کے اصولوں کو اسی ترتیب پر جو میں نے یہاں پر صنو هذه المقدمہ کا مطلب یہی ہے کہ اسی طرح کا جو اعراب کا انہوں نے کیا ہے الموطأ فی الاعراب، اس کی طرح کی کتاب الموطأ فی النحو لائیں گے. لیکن بعد میں انہوں نے اس کو الموطأ فی النحو کی بجائے النحو الصغیر کا نام دیا. النحو الصغیر انہوں نے اس کو بعد میں نام دیا، جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اذا جاءت الکلمۃ علی الاصل، اگر کوئی بھی کلمہ اپنی اصل میں آئے، فی بابیہا اپنے باب میں، لم ینص علی ذالک، واما اذا جاءت علی خلاف الاصل فینص علی ذالک فی الاعراب ومن تطبیقات ذالک. اچھا یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی اصل حالت میں آیا ہے، اصل حالت سے مراد کیا ہے؟ فعل ماضی کا معروف ہونا، جیسے ذہبا، یہ اصل حالت ہے. تو غیر اصل حالت کیا ہے؟ ذوہبا، یہ غیر اصل حالت ہے. تو یہاں پر مثلا کتابن، اب یہ اصل حالت ہے، اس کے معرفہ ہونے کی، مرفوع ہونے کی علامت ضمہ موجود ہے. تو نقل حالت کیا ہے؟ موسیٰ. اب موسیٰ کی حرکت کو ہم ظاہر نہیں کر رہے. اس کی وہ وضاحت دینے لگے آگے کہ وہ کیا ہے اس کے اندر سٹوری. وہ کہتے ہیں مثلا ذہب فعل ماض، ہم کہیں گے فعل ماض. وہ کہتے ہیں ولا تقولوا، آپ یہ نہیں کہیں گے فعل ماض تام مبنی للمجہول. اب یہ اس کا اصل نام ہے. دیکھیں ذہب اصلا فی الاصل کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تام ہے اور مبنی ہے، مبنی للمعلوم ہے، یعنی معلوم معروف ہے، مجہول تو نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اصل کنڈیشن میں آیا ہوا ہے تو بات کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مت کہیں فعل ماض تام مبنی للمعلوم، بس اتنا کافی ہے فعل ماض. لیکن ساتھ انہوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں لأن الاصل فی الفعل ان یأتی کذالک، کہ اصل فعل ایسے ہی ہے کہ اصل فعل ایسے ہی آتا ہے.
تو کوئی ضرورت نہیں تامن مبنی للمعلوم کہنے کی. تو جب آپ انشاءاللہ اعراب کی کتابیں پڑھیں گے، اعراب القرآن کی، تو اس میں کہیں کہیں ہو سکتا ہے، اب لکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے تامن مبنی للمعلوم بھی کا اضافہ کیا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آلریڈی کلمہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اصل کنڈیشن یہی ہے. لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں وَلَوْ قِيلَ ذَلِكَ، یعنی اگر ایسا کہہ بھی دیا جائے، وہ ذَلِكَ لَكَانَ صَوَابًا، تب بھی یہ درست ہوگا، اس کو غلط نہیں کہا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں اما، جہاں تک تعلق ہے ذُوحِبَ، یعنی اگر یہ کلمہ ذُوحِبَ آ جائے تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں فَنَقُولُ فی رکن اعرابہ الاولی، یعنی جو اعراب کے جو 3 ارکان ہیں اس کے پہلے رکن میں ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماض مبنی للمجہولی. یہاں ہمیں یہ کہنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اصل کے اگینسٹ آ چکا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ فعل ماض مبنی للمجہولی، یا ما لم یسمى فاعلہ، قرآن مجید کا جب اعراب ہو رہا ہوگا سو مبنی للمجہولی. پھر وہ کہتے ہیں وتقول فی کانا، یعنی اگر کانا و اخواتها آ جائیں تو ان کے لیے یہ کہنا لازمی ہوگا فعل ماض ناقص او ناسخ. یہ بات کہنی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کانا اصلاً تو فعل ماضی ہے، لیکن یہ تام نہیں ہے، تو یہ تام ہونے کے اگینسٹ آ رہا ہے. تو یہی بات انہوں نے یہاں کی اذا جاء الکلمۃ علی الاصل فی بابها لم ينص علی ذلك واما اذا جاءت علی خلاف الاصل فینص علی ذلك. پھر ہم اس کی تنصیص کریں گے، اس کو واضح کریں گے، اس کا نص بیان کیا جائے گا. مثلا انہوں نے اگزامپل دی ہے جاء محمد، تقول فی اعراب محمد فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں ولا تقول والظاہرہ، یعنی یہاں یہ نہیں کہیں گے علامۃ رفع الضمۃ الظاہرہ. کیوں؟ لأن الاصل فی علامات الاعراب الظہور، یعنی اصل چیز تو یہی ہے کہ اعراب ظاہر ہو رہا ہے. ولو قیل ذالک، اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ علامۃ رفع الضمۃ الظاہرہ، تو بھی یہ درست ہوگا، لیکن آپ اس کے کہنے کو اگنور کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ جملہ ہے وَأَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ. اب یہاں عیسیٰ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ فَنَقُولُ فِيهِ فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ الضَّمَّةُ الْمُقَدَّرَةُ. کیوں مقدر کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ منع من ظہورها التعذر، یعنی وہ جو عذر ہے اس کا الف مکسورہ والا، اس عذر نے اس کے جو ضمہ ہے اس کو ظاہر ہونے سے روک دیا ہے، اس لیے ہمیں یہاں المقدرہ کہنا ضروری ہے. آگے وہ بات کو لے کر چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں عرفت مما سبق، یعنی پیچھے ساری جو سٹوری اس کتاب میں انہوں نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں ان الکلمۃ المعربہ لا بد لها من حکم اعرابی رفع او نصب او جر او جزم. تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ کوئی بھی معرب کلمہ ہے تو اس کا جو اعرابی حکم ہے رفع ہونا، نصب ہونا، جر ہونا، جزم ہونا، یہ لازمی امر ہے. پھر وہ کہتے ہیں اما الکلمۃ المبنیۃ، جہاں تک مبنی کلمات کا تعلق ہے فقد یکون لها حکم اعرابی، ان کے لیے حکم اعرابی ہو سکتا ہے انکانت، اگر وہ اسم ہے، فعل ہے اور مضارع ہے، فعل مضارع ہے. یعنی اگر وہ اسم ہے مبنی اور فعل مضارع مبنی ہے تو ان کا اعراب ہوگا. وربما لا يكون لها حکم اعرابی، اور ان کا حکم اعرابی نہیں بھی ہو سکتا اگر ہو لا محل لها من الاعرابی. وہ کیا ہے؟ انکانت حرفا او فعلا ماضیا او فعل امر، یعنی اگر وہ حرف ہو، فعل ماضی ہو، فعل امر ہو تو ان کا اعراب نہیں ہوتا، تو ان پر حکم اعرابی لاگو نہیں کیا جائے گا. پھر وہ کیا کہتے ہیں ادرکت مما سبق ان رکن الاعراب الثالث مرتبط بالثانی. وہ کہہ رہے ہیں یہ بات اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ جو اعراب کے 3 ارکان ہیں اس میں جو تیسرا رکن ہے بیان الحرکہ، وہ رکن نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی وضاحت کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں فَإِذَا قُلْتَ فِي الثَّانِي، یعنی اگر آپ نے دوسرے رکن میں یہ کہا ہے کہ مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وَإِذَا قُلْتَ فِي الثَّالِثِ، تو پھر آپ کو یہ لازمی کہنا ہوگا علامۃ رفعہ او نصبہ او جرہ او جزمہ. پھر کہتے ہیں اذا قلت فی الثانی فی محل رفع، اگر آپ نے کہہ دیا فی محل رفع فی محل نصب فی محل جر فی محل جزم لا محل له من الاعراب قلت فی الثانی مبنی علی کذا، یعنی اگر آپ نے جو دوسرا رکن ہے اس میں یہ 2 راستے اختیار کیے، یا تو آپ نے فی محل بولا یا آپ نے کہہ دیا لا محل له من الاعراب، تو پھر تیسرے میں آپ کو اس کی بناوٹ بیان کرنی ہوگی مبنی علی کذا. بیسیکلی یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے
جو گزشتہ پوری کتاب میں ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں، یہ اس کا فائنل انہوں نے ہمیں ایکسٹریکٹ دیا ہے کہ یہ اس طرح سے اس کو ہم بیان کریں گے. سو آگے انہوں نے مزید کچھ چیزیں ہمارے سامنے واضح کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یستحسن الابانۃ بارکان الاعراب مرتبۃ یعنی ارکان الاعراب جو 3 ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے، ان کو بیان کرتے ہوئے یہ بات اچھی ہے کہ اس کو ترتیب سے بیان کیا جائے، مرتب ہو. جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ پہلے بیان النوع او الموقع، یا اور اس کے بعد بیان الحکم الاعرابی، اور پھر ہے بیان الحرکہ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں فَإِن قُدِّمَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، یعنی اگر آپ کسی کو کسی پر آگے پیچھے کر دیں، فلا بأس، کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ذهب هؤلاء تقول هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، ويجوز ان تقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل او اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی محل رفع فاعل او اسم اشارت مبنی علی الکسر فی محل رفع فاعل. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی اصل اور اچھی بات یہ ہے کہ ترتیب برقرار رکھی جائے، اور ویسے مناسب بھی یہی لگتا ہے کہ ترتیب برقرار رکھی جائے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی بول دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ 3 باتیں پہنچ جائیں. پھر وہ کہتے ہیں لا مانع من الزیادۃ علی ارکان الاعراب ما لیس منہا، یعنی اگر ہم جو ارکان الاعراب ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ اضافہ کیا ہے؟ اگزامپل دیا انہوں نے، قولک عن ہاؤلائی، ہاؤلائی کے بارے میں آپ کیا کہہ دیں؟ اسم اشارت، یعنی آپ اس کا اضافہ کر دیں ساتھ. آپ نے صرف یہ نہیں کہا، مثلا یہاں آپ نے کہا ہاؤلائی فاعل فی محل رفع مبنی علی الکسر، لیکن اگر آپ اضافہ کر دیں فاعل اسم الاشارہ او اسم اشارت تو بھی کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے الذی اسم موصول وانہی فی نحوی ضربت ضمیر متکلم متصل. لیکن احذر، لیکن خیال رہے، من الزیادات غیر الصحیحہ، ایسی زیادات سے بچنا ہے جو غیر صحیح ہوں، جو غلط ہوں. یعنی اگر آپ نے زیادات بولنی بھی ہیں تو وہ بالکل درست ہوں. دیکھیں زیادات موجود ہیں، مثلا آپ مؤمنون اس کو کہتے ہیں یہ اسم مرفوع و علامت رفعہ الواو. اب اس کے بعد ایک اضافہ کیا تھا لأنہ جمع المذکر السالم، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ، لأنہ ملحق، یہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے. اسی طرح مثنیٰ جو اسم ہوتا ہے کہیں کہیں آپ کو ملے گا کہ اس کا جو رفع ہونے کی علامت الف ہے تو کہہ دیا جاتا ہے لأنہ ملحق بالمثنیٰ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم الحمدللہ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو بیس وہی ہے، آسان مختصر وہی ہے کہ فاعل مرفوع علامت رفع الضمہ بس. اور اگر کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جو خلاف النص آ چکا ہے، یعنی خلاف نارمل آ چکا ہے، نارمل کے اگینسٹ آ گیا، تو پھر ہم اس کی تفصیل بیان کر دیں گے. والحمدللہ اولا وآخرا والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات. اللہم تقبل منا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے ازواج کی، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے قرآن مجید کے علم اور حدیث کے علم کو کھول دے، ہمیں قرآن مجید پر تدبر کرنے والوں میں شامل فرما لے، ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے، ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم اس لیے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم خود درست ہو جائیں، ہم خود اپنی اصلاح کر لیں. یا اللہ تو ہماری مدد فرما، شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا. یا اللہ جن جن نے میرے اس اسباق کو سنا، جن جن نے میرے اس اسباق میں دلچسپی دکھائی، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کی اولادوں کی مغفرت فرما دے، ان کی نسلوں سے دین کی خدمت لے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.